اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل، اور ہر اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 سے 4:30 کے درمیان آپ ARYQTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس پروگرام کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے تحت ہم گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس ماہ مبارک کے جس نئے مہینے کا اسلامی اعتبار سے آغاز ہوا ہے، ماہ ربیع الثانی، جس کو ماہ ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کے بعد یقیناً اس ماہ ربیع الآخر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عظمت بھی ہے اور شہرت بھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے صفات اولیاء کرام، یعنی کہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کن کن خصوصیات سے اور کن کن صفات سے متصف فرماتا ہے، ان کو ان کے اعمال میں اور ان کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں، کون سے ایسے کمالات ہیں ان کے عمل میں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب کریم انہیں اپنا عباد مقربین فرماتا ہے اور ان کی قرآن مجید میں تعریف کی جاتی ہے۔ تو صفات صالحین یا صفات اولیاء کرام، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اور یقیناً یہ تمام ہی ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ جو ماہ ربیع الثانی یا ماہ ربیع الآخر ہے، اس کی جو زیادہ تر شہرت ہے وہ حضرت سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے، اور ان کی مناسبت سے یقیناً دنیا بھر میں 11ویں شریف کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے اوصاف اور ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اور دیگر جو بھی اولیاء کرام ہیں اس ماہ مبارک میں، خصوصاً ماہ ربیع الثانی ماہ ربیع الآخر میں جو اولیاء کرام یا جن کے ایام وصال ہیں، ان کے مناسبت سے ہم نے ایک عمومی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، مقربین ہیں، عباد صالحین ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں جو خصوصاً قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ آغاز کی جو سورہ فاتحہ میں ہے، جہاں سے اللہ رب کریم نے ایک خصوصی اپنی عنایت کا اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو نیکی ہوتی ہے یا ان کی جو شہرت ہے، عظمت ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ رب کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور راستہ ان بندوں کا کہ جن بندوں پر الہ العالمین تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ اللہ کے منعم علیہم بندے ہوتے ہیں، انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی نعمت فرماتا ہے۔ پھر اسی آیت کی تفسیر سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمائی، اس انعمتا کی گویا کی تفسیر ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے، یہ اس کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو قرآن مجید میں جا بجا ان اولیاء کرام اور صالحین کا مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف انداز سے ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور در حقیقت ان تمام تذکروں میں اور ان تمام صفات کے بیان کے پیچھے امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ جو صفتیں ہمارے نیک بندوں میں پائی جاتی ہیں تو تم لوگوں کا عمل بھی، طرز عمل، طرز زندگی ان ہمارے نیک بندوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جتنی بھی صفات ہم پڑھتے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے قرآن مجید میں کہ مثلا وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان تمام صفات کو جہاں پڑھ کر ہمیں ان اللہ والوں کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، وہیں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام صفات کے آئینے میں ہمیں اپنے عمل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جب ہم ایک صفت پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قرآن فرماتا ہے کہ یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے صادقین بندے ہیں، تو ہمیں وہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ہماری زبان جب استعمال ہوتی ہے، چلتی ہے، تو اس زبان سے کیا ادا ہوتا ہے، جھوٹ ہے یا اور دیگر جو برائیاں ہیں، کہیں ہم اس میں ملوث تو
تو نہیں ہوتے، یہ در حقیقت ان صفات اولیاء کے تناظر میں ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مقصد قرآن ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ جب ایک واقعہ بھی اگر قرآن بیان فرماتا ہے امم گزشتہ میں سے، امم ماضیہ میں سے کسی امت کا جب اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بھی بیان فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی کوئی قصہ آرائی مقصود نہیں ہے، کوئی واقعہ یا کہانی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب ایک واقعے کے اندر، اور وہ واقعہ بھی عموماً ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن پر عذاب نازل ہوا، جو مکذبین ہوتے ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، ان کا واقعہ بھی جب قرآن بیان کرتا ہے تو ہماری اصلاح کے لیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمائے، اپنے ان بندوں کا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان کا تذکرہ فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے درس عمل نہ ہو، اس میں ہماری توجہ اور اصلاح کی کوئی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات یہی ہے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے تمام آیات میں، یا کہیں اس نے اگر دنیا کی زیبائش و آرائش بیان کی، اپنی نعمتیں بیان فرمائی، زمین و آسمان کی نعمتیں بیان فرمائی، کہیں بارش کا بیان فرمایا، کہیں زمین پر اگنے والے درخت بیان فرمائے، ان سب کے پیچھے بنیادی حکمت یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا، صوفیاء کرام کا یہ انداز فہم رہا کہ وہ اس انداز سے ہر چیز میں غور کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت حاصل ہو۔ ہم عام لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دنیا میں کسی حسین چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی تک رہ جاتے ہیں، اور وہ اس کا حسن و جمال ہمیں اپنی ذات تک محدود کر لیتا ہے، لیکن اللہ والے اس چیز کو آئینہ سمجھتے ہیں اور اس کے حسن و جمال میں اللہ کے حسن و جمال کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جب یہ پیدا کردہ چیز اتنی حسین ہے تو پیدا کرنے والا کتنا حسین ہوگا۔ وہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، افضل بات کر رہا ہوں شاہ سے۔ جی افضل صاحب فرمائیے۔ حضرت 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بلند آواز سے بات کیجیے گا۔ جمعے کی نماز میں جو خود کی اذان ہوتی ہے، اس کا جواب دل میں دے سکتے ہیں، اور جب نام میں محمد آئے تو اس کو درود شریف پڑھنا چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو کہتے ہیں درود شریف پڑھنا چاہیے کیا؟ قرآن شریف میں نام محمد آئے یا کلمے کا ورد کرتے ہیں جیسے کبھی، تو اس میں آئے تو کیا درود شریف پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور تیسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا دن تاریخ جو ہے وہ نام نکلوا کر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس چلے جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر میں بیٹھک سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم، بلند آواز سے بتائیے گا۔ جی سر، آپ بلند آواز سے بات کیجیے گا۔ ڈیٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ تھوڑا مہنگا دیتے ہیں نا۔ آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، تو دوبارہ کوشش کیجیے گا آپ کال کرنے کی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ نہیں جب پرائز بہت جو ہم لیتے ہیں نا سر۔ جی جی فرمائیے۔ ناظرین بارہا ہم نے بتایا ہے کہ جب آپ کال کریں تو واضح آواز میں، واضح انداز میں، اور کوشش کر کے کہ جو سوال ہے اگر آپ پہلے سے لکھ لیں اس کو، تاکہ آپ کو بھی بات کرنے میں آسانی ہو اور وقت بھی ہمارا محفوظ رہ سکے۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے اولیاء کرام کی صفات کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ در حقیقت ہماری اصلاح کے لیے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ ہم ان صفات میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کو حاصل کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ موضوع ہمارا صفات صالحین ہے، صفات اولیاء کرام ہے، اس تعلق سے ہم نے سورۃ التوبہ کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ آیت نمبر ہے 112 سورۃ التوبہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 صفتیں بیان فرمائی ہیں اپنے نیک بندوں کی، اور ان 9 صفتوں کو سن کر یا پڑھ کر ہمیں اس کے بالمقابل جو اپوزٹ صفات ہوتی ہیں، جو اس کے مخالف جو باتیں ہیں، ان میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جب یہ صفت یا یہ بات یا یہ خصوصیت اللہ والوں کی ہے تو اس کے بالمقابل کہ ایسی چیز کہ جو در حقیقت عیب میں شمار کی جاتی ہے یا جو منفی چیز ہے وہ کون سی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس مثبت چیز کی بجائے اس منفی چیز میں مبتلا ہوں، تو پھر ہمیں یقیناً اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112
یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہیں. اور اس کے پچھلے جو اگر آیت مبارکہ ہے 111 نمبر، اگر اس کے اندر غور کریں تو بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ان کے اندر صفتیں ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے ان کے اندر یہ ساری صفتیں پیدا ہوئیں. تو گزشتہ آیت مبارکہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے در حقیقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی کر لیا، اور در حقیقت انہوں نے اپنا سودا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو جب آدمی ایک دفعہ کسی چیز کا سودا کر لیتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ پھر اس کو اپنی چیز تصور نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں پھر اسی کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے کہ جس چیز کو اس نے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے. چنانچہ گزشتہ آیت مبارکہ میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ پس اے نیک بندو تم خوش رہو، خوش ہو جاؤ اس سودے پر کہ جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان کے قلب میں اچھی عادتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اچھی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ فروخت کر دے، اور اپنے آپ پر اپنی ملکیت کا تصور نہ کرے. کیونکہ جب انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں اور اپنے خواہشات کا، اپنے ارادوں کا، تو پھر وہ اپنی خواہشات اور اپنے ارادوں کو اپنے تقاضوں کے مطابق اور اپنے آرڈر کے مطابق چلانا چاہتا ہے. لیکن جب وہ یہ تصور کرے کہ میں اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر چکا ہوں، کسی اور کے حوالے کر چکا ہوں، تو یہ خود سپردگی کی جو کیفیت ہے یہ انسان کی اندر خانہ تربیت کرتی ہے اور انسان کے اندر نیک صفات کی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں جرائم نظر آتے ہیں اور مختلف گناہ کا ایک جو بڑھتا ہوا ریشو نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کے تابع ہیں، اور جو ہماری خواہش ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور کسی مقام پر بھی ہم رک کر یہ نہیں سوچتے کہ نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی چیز سے بندھا ہوا ہو. تو ہم بندھے ہوئے ہو کر بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اس قانون سے کہ جو اللہ رب کریم کا بنایا ہوا قانون ہے، ان حدود سے کہ جو اللہ رب کریم کی قائم کردہ حدود ہیں. تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں تو بندے کا معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے تقاضے کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو گزشتہ آیت میں یعنی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سودا ہے کہ جو تم کر چکے ہو اللہ کے ساتھ. تو جب اللہ کے ساتھ تم سودا کر چکے تو اب اس قلب پر، اس جسم پر صرف اسی کا حکم چلے گا کہ جس کے ساتھ تم نے سودا کر لیا ہے. وہ اگر تمہیں فجر کے لیے فرمائے کہ نیند کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، تو چونکہ سودا ہو چکا ہے لہٰذا بندے کو اپنی خواہش کو ترک کر کے، اپنے نرم و گداز بستر کو ترک کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ بندگی کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں اس پروردگار کی طرف سے کوئی بھی حکم آئے گا تو بندہ مومن کو اس کے مطابق جھکنا یہ اس کی بندگی کا تقاضا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی نعمان فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو. میں نے اسے کہا کہ جا تمہیں میں نے چھوڑ دیا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ یہ کتنی دفعہ بولا یہ لفظ؟ ایک دفعہ بس بولا ہے. ایک دفعہ بولا ہے. چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ادھر کام کرتا ہوں باربر کا، جو ہے نا بال کاٹنے والا. جی. اور ادھر سب جو ہے نا بال کاٹنے کے 10 ریال لیتے ہیں جی. اور میں اگر کسی سے 15 ریال لے لیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. صفات اولیاء کرام آج کا ہمارا عنوان ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے منازع بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ قاری صاحب، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ گئے تھے جی
تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی گئے تھے. تو پتہ نہیں تیسرے کے چوتھے آسمان پہ نا جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا نا، یعنی میں نے بک میں پڑھا تھا. تو نبی جی بات کیجیے. یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک گئے تھے. تو دوسرا ٹھیک ہے چلیں، ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک اس طرح کی جو روایت پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو ایک سوال کیا تھا ہمارے افضل بھائی نے، کہ کچھ سوالات کیے تھے انہوں نے. ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا اور اس میں درود شریف وغیرہ پڑھنا کیسا ہے. تو اس میں علماء نے اختیار دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ممبر پر اور اس خطبہ شروع کرتا ہے، تو اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ پابندی آیا اس وقت سے شروع ہوتی ہے لوگوں پر، یا یہ کہ جب خطیب اپنے مصلی سے اٹھ کر ممبر پر آ کر بیٹھ گیا اذان سننے کے لیے تو آیا پابندی اس وقت سے شروع ہوتی ہے. تو بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ جب ممبر پر خطیب آ کر بیٹھ گیا تو اس وقت سے پابندی شروع ہو گئی، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب خطیب خطبے کا آغاز کرے تو تب سے پابندی شروع ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی جواب دیتا ہے یا اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر وہ انگوٹھے چومتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے یا اس اذان کے بعد کی وہ دعا کرتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حرام کہا جا سکے. لیکن اگر کوئی اس میں اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اس موقع پر، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور بعض علماء نے یوں بھی فرمایا کہ اگر کہیں اس کا رواج ہو، یعنی لوگ اس میں کثرت کے ساتھ اس میں مشغول ہیں کہ وہاں پر یہ رواج ہے، تو ان کو بلا وجہ منع بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ کہ جب وہ خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب تو سب ہی متفق ہیں اس بات پر کہ اب بالکل پابندی شروع ہو چکی ہے، اور اس دوران پھر بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو سننا واجب ہے. آواز آئے یا نہ آئے، بہرحال اسی کی طرف توجہ رکھنا، متوجہ رہنا یہ ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خطبے میں جب شامل ہوتے ہیں پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، یا اگر دیر بھی ہو جاتی ہے تو خصوصاً کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی گیدرنگ کو بھی تلاش کرتے ہیں پیچھے کہ کن نوجوانوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے. ایسا بھی دیکھا کہ وہ جا کر وہاں سلام بھی کرتے ہیں، پھر سلام کا جواب، حال چال بھی پوچھتے ہیں، پھر آرام سے جگہ بنا کر بیٹھتے ہیں. تو یہ جب خطبہ ہو رہا ہے تو آپ کہیں بھی جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، اور اس خطبے کے وقت بالکل خاموشی کا اختیار کرنا ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتوں کے چہرے پہ جو اضافی بال ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے بلیچ لگانا جائز ہے؟ اس کے لگانے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ بالوں میں بلیچ لگانا؟ جی، چہرے پہ جو اضافی بال آتے ہیں. اچھا، چہرے کے. جی، اس پہ بلیچ لگاتے ہیں، گولڈن کلر کے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ لگانا جائز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جو نام پاک آتا ہے اس میں درود شریف وغیرہ، تو اس میں درود شریف نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ قرات کا جو تسلسل چل رہا ہے وہ متاثر ہوگا. اس میں بے شک اپنے دل میں اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے زبان کے بغیر تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کا تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ مسز فاروقی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میرے آپ سے 2 سوالات ہیں. جی بلکہ 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ، جب انسان اللہ سے دعا کرتے ہدایت کے لیے تو انسان کیسے محسوس کرے کہ اسے ہدایت مل رہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ انسان کو وسوسے بہت آتے ہیں، جیسے بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا معزز ہستیوں کے بارے میں بھی ایسے وسوسے آتے ہیں، اس میں ایمان کا کیا ہوگا اور ڈر خوف بھی ہو اس بات کا. اور جی تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہی ٹی وی میں سنا تھا، کیو ٹی وی میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مجھے یاد ہے صرف وہ یہ ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بہت امیدیں لگا لیتا ہے. تو اس حدیث مبارک مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کس اللہ سے امیدیں لگاتا ہے یا پھر انسانوں سے؟ میں اس کی وضاحت چاہ رہی تھی آپ سے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت. وعلیکم السلام. اور اس کے علاوہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ دن اور تاریخ کے اعتبار سے نام رکھنا، تو یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے. اگر کوئی اس کا لحاظ کرتا ہے اور وہ بتانے والا بھی ماہر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو شریعت میں کوئی واجب قرار نہیں دیا گیا. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نام رکھا جائے تو اچھا نام ہو، اور اس کا جو معنی اور میننگ ہے اس اعتبار سے وہ عمدہ ہونا چاہیے. لوگ عام طور پر یونیک نام کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی ایسا منفرد نام ہو کسی نے نہ رکھا ہو اور جب کوئی سنے تو اس کو حیرت ہو، بھلے اس کا معنی پھر کچھ بھی ہو. یہ آج کل ہمارے یہاں معیار اس طرح کا بدقسمتی سے بنتا جا رہا ہے، تو شرعاً ایسا نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صحیح طریقہ وہی ہے کہ اچھا نام ہو، اسلامی نام ہو، اور اس کے اندر جو ترجمہ یا اس کی میننگ ہے وہ عمدہ ہونی چاہیے. ایک سوال بھائی نے پرائز بانڈ کے حوالے سے کیا تھا، تو پرائز بانڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شرعاً یہ جائز ہے اور اس کا انعام بھی جائز ہے. بہت سارے لوگ اس میں کوئی سود یا جوئے کا عنصر سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ایک بات تو یہی ہے کہ
سود میں جیسے کہ کوئی چیز فکس کر دی جاتی ہے، کوئی اضافہ فکس کر دیا جاتا ہے تو وہ لازماً اس کو وہ ملتا ہے یا اسے لوٹایا جاتا ہے. پرائز بانڈ میں انعام کا یا اضافی رقم کا ملنا ضروری نہیں ہوتا. برس ہا برس لوگ انتظار کرتے ہیں، ان کا پرائز بانڈ نہیں کھلتا، حتیٰ کہ بعض لوگ مجبور ہو کر پھر اپنی رقم کو واپس لے لیتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی لازمی امر نہیں ہے کہ ایسا آپ کو ملے گا یا یہ لازمی طور پر آپ کا انعام اس کے اندر کھلے گا. اچھا، جوا اس لیے نہیں ہے یہ کہ جوئے کے اندر ایک طرف کا مال انسان کا ڈوب جاتا ہے یا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں جتنی رقم آپ نے اپنی لگائی ہوئی ہے، جس سے وہ آپ نے بنیادی طور پہ پرائز بانڈز خریدے ہیں، وہ آپ کی رقم سیو رہتی ہے، جب بھی آپ چاہیں اس کو کیش کرا سکتے ہیں اور اپنی رقم کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں رقم کے ڈوبنے کا بھی کوئی رسک یا خطرہ نہیں ہے. اس وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ جب اس میں سود یا جوئے کا عنصر نہیں ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اس کا انعام بھی حاصل کر سکتے ہیں. سعودی عربیہ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا طلاق کے حوالے سے. انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ چھوڑ دیا بولا ہے، یعنی اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا اور اب اپنی گھر چلی جاؤ. تو یہ جو چھوڑ دیا کا لفظ انہوں نے بولا ہے، علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت لفظ طلاق کا ہی ترجمہ ہے. کیونکہ طلاق کا اگر معنی کریں، کیونکہ عربی کا لفظ طلاق، جب اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی یہی ہے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے عورت کو اور جب ہی طلاق دی جاتی ہے. تو طلاق کا گویا کہ یہ ترجمہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو چھوڑ دیا کا لفظ بولا ہے انہوں نے، اور چونکہ وہ ایک دفعہ بولا ہے تو ایک طلاق اس سے واقع ہوئی ہے. اور اگر یہ عورت عدت میں ہے، جیسا کہ بھائی کے سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی کا کوئی واقعہ ہے یہ، تو عدت کے اندر اس دوران میں وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور رجوع کے لیے زبان سے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کیا. تو اس طرح وہ دوبارہ گزشتہ رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن آئندہ کی زندگی میں بہت احتیاط کرنی ہوگی. 2 طلاقوں کا حق آئندہ باقی رہے گا آپ کے پاس، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک سوال کیا تھا بھائی نے سعودی عربیہ سے، انہوں نے نعمان نے، کہ 15 ریال میں بال کاٹنا، جبکہ وہاں رائج 10 ریال ہیں. تو اس میں یہ کہ ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں زینب بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. ہاں جی، میرا یہ سوال ہے، اکثر ہم لوگ دوائی کھاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے دوائی کھاتے وقت، جی، کیونکہ اس میں برکت ہے اور آپ بیماری میں برکت چاہتے ہیں. نہیں، دوائی میں برکت چاہ رہے ہیں، بیماری میں نہیں، تاکہ دوا شفا دے ہمیں. اچھا، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں جب ہم تحیات کر کے 2 رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ، جی جی، تو اس میں ہم سورۃ فاتحہ سے نہیں شروع کریں گے، پھر سبحانک اللہ سے ثنا سے ہی شروع کریں گے نماز دوبارہ سے. ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ جیسے میں لیڈیز ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی قبر پہ جاؤں، تو کیا میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی؟ اکثر فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو تو معلومات ہے اس کا مطلب ہے اس مسئلے کی. چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی طاہر بات کر رہا ہوں عمان سے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب، آپ سے یہ پتا کرنا تھا بھائی دو اگر آدمی ہیں اگر انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو وہ آپس میں رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ اگر شادی اگر چھوٹے سے یا بڑے سے کسی سے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں آپس میں یہ؟ چلیں ٹھیک ہے. تو اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اوکے بتا دیں انشاءاللہ. اچھا، تو بھائی نے سوال کیا تھا کہ 10 ریال میں بال کاٹے جاتے ہیں، اس میں 15 ریال وصول کرنا. دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ آدمی خود وہاں پہ آنر ہے، خود مالک ہے، خود اپنی ذاتی دکان ہے، ذاتی کام ہے اس کا، تو وہ تو پھر جتنا چاہے اس میں قیمت کو مقرر کر سکتا ہے. لوگوں کی مرضی ہے کہ پھر وہ وہاں سے اس سے بال کٹوائیں یا نہ کٹوائیں. آپ نے 15 ریال مقرر کیے، آپ نے 20 مقرر کر دیے، اس سے کم اس سے زیادہ، وہ ایک آدمی جب خود مختار ہے، مالک ہے اس دکان میں، تو وہ قیمت کو مقرر کر سکتا ہے. لیکن پہلے سے یہ بات اس کو بتا دینی چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے آدمی اس دھوکے میں داخل ہوا کہ پتہ ہے کہ اس مارکیٹ میں سب جگہ 10 ریال ہے، وہ داخل ہو گیا، بال کٹوا لیے. اب اس کے سامنے بات آئی کہ جی یہاں تو 15 ریال ہیں، یا اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں تھی. اس میں بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو شریعت میں ایسی صورت سے بھی منع فرمایا گیا. اچھا، ایک صورت یہ کہ آپ وہاں پہ آنر نہیں ہے، مالک نہیں ہے، لیکن کسی کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو مقرر کیا ہے، اس نے آپ کو 10 ریال کا ہی پابند کیا ہوا تھا، اس کی طرف سے کنڈیشن تھی، پابندی تھی، اور آپ نے اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کیا، تو اس کی بھی پھر اجازت نہیں ہوگی. گویا کہ ہر وہ صورت کی جس میں انسرٹینٹی ہو، جھگڑے کی کیفیت کی طرف وہ بات جا رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے اپنا ذاتی کام ہے اور آپ نے ڈسکلوز کیا ہوا ہے، معاملے کو واضح کر رکھا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شاہد اقبال بات کر رہا ہوں جی شیخوپورہ سے. جی اقبال صاحب فرمائیے. جی میں کچھ پیسے دیے ہیں میں نے کسی دوست کو, وہ مارکیٹ سے کچھ مال پرچیز کر کے آگے فروخت کرتا ہے جی, اور اس میں سے نفع اور نقصان کی بنیاد پہ مجھے آدھا پروفٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ مال جو ہے وہ جب پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کنفرم ہوتا ہے کہ جو آگے ہم اس کو دے رہے ہیں کچھ دنوں کے ادھار کے اوپر, تو وہاں سے ہمیں اتنے روپے پروفٹ آنا ہے. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی سود کا خدا نخواستہ عنصر تو شامل نہیں ہے. اچھا, پروفٹ کی تقسیم جو ہے وہ ہاف ہاف کی بنیاد پر ہے؟ جی ہاف ہاف کی, نفع اور نقصان کی بنیاد پر. میں نے اس سے کہا ہے کہ میں آپ سے نفع اور نقصان کی بنیاد پر آپ سے ہاف جو ہے وہ لوں گا. تو وہ میرے سے پیسے لے کے آگے مال پرچیز کر کے تو کسی تیسرے فرد کو مال جو ہے وہ دے دیتے ہیں, جس کا جو ہے وہ چیک جو ہے 10, 15, 20 یا 1 ماہ کا وہ واپس کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے 3 یا 4 روپے, جس میں سے 2-3 روپے ہم لوگ بانٹ دیتے ہیں. ٹوٹل پیسے آپ ہی کے لگے ہوئے یا وہ دوست جو آپ کا وہ بھی لگاتا ہے پیسے؟ نہیں جی, ٹوٹل پیسے میرے ہی لگے ہوئے ہیں, آپ کے پیسے, لیکن ان کے چونکہ آگے ٹرمز ہیں وہ مارکیٹ کو جانتے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہیں. چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب میں نذیر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی فرمائیے. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نہانے کے ٹائم جو کلمہ پڑھا جاتا ہے کیا وہ صحیح ہے یا پاکی کے لیے کوئی اور دعا ہے یا اور کوئی اس کا اور کچھ طریقہ ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ نہیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین ایک سوال کیا تھا بہن نے, 3 سوالات کیے تھے. ایک تو یہ کہ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ہدایت ہمیں کیسے محسوس ہوگی, یعنی پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ تو انسان کو اپنے آگے کی جو زندگی ہے, روزمرہ کے اعمال ہیں, اسی سے پتہ چل جائے گا. اس نے مثلا ہدایت کی دعا کی, اب اس کے بعد اس کے عمل میں بہتری آ رہی ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے, اب ہدایت کی دعا کی, جذبہ پیدا ہو گیا نماز کا, والدین کی فرما برداری شروع کر دی ہے, اور دیگر جو بھی اچھے اعمال ہیں وہ آپ نے شروع کر دیے, تو اٹس مین کہ آپ کی ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے. اور مزید انشاءاللہ سوالات کے جوابات شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ایک تو معراج شریف کے حوالے سے, ایک روایت حضرت غوث اعظم کے حوالے سے, اور بھی اس میں کچھ روایتیں اس طرح کی بعض کتابوں میں مذکور ہیں. کچھ علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے, کچھ اس میں احتیاط بھی فرماتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی روایات میں احتیاط کی جائے جب تک کہ کوئی اس پر مستند حوالہ قائم نہ ہو. بعض علماء نے, مختلف مکاتب فکر کے مطلب علماء نے کچھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایت معراج کے تعلق سے لکھی ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام غزالی کو پیش کیا اور ان کے درمیان ایک کلام ہوا, گفتگو ہوئی. تو اس طرح کی بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بعض کتابوں میں یا کچھ علماء نے تحریر فرمائی ہے, لیکن پیچھے جو اصل میں بنیادی جو کتابیں کہلاتی ہیں جس کو ہم حدیث کی کتابیں کہتے ہیں کہ جس سے باقاعدہ کوئی فتویٰ دیا جا سکے, تو اس طریقے سے اس میں کوئی ہم فتویٰ بیان نہیں کر سکتے. اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ چہرے کے جو اضافی بال ہوتے ہیں اس پر بلیچ وغیرہ لگانا اور ان کو اس کا کلر چینج کرنا, اس حوالے سے کیا حکم ہے. تو اگر اس سے چہرے پر ڈارکنیس پیدا ہو رہی ہو, چہرے کا حسن و جمال متاثر ہو رہا ہو, محض اس نیت سے کہ چہرے پر جو ایک وہ ڈارکنیس آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اس طرح سے اس نے کوئی کلر کیا, اس کو چینج کیا, اور اس میں پھر غیر محرم کے سامنے بھی اظہار کی نیت نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے. اور ایک سوال کیا تھا بہن نے, ایک تو ہدایت کے حوالے سے کیا تھا, اور ایک انہوں نے سوال کیا تھا وسوسوں کی کثرت کے حوالے سے کہ اگر وسوسے کسی کو بہت زیادہ آتے ہوں تو اس پر ایمان پر کیا اثر مرتب ہوگا. تو یاد رکھیے کہ وسوسے اگر کسی کو زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایمان پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا, بلکہ آدمی کا ان وسوسوں سے پریشان ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ کا ایمان پختہ ہے. جب ہی آپ ان وسوسوں سے پریشان ہو رہے ہیں, اگر دل میں ایمان نہ ہوتا, دل میں ایمان کی دولت نہ ہوتی, تو آپ ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوتے, بلکہ وہ وسوسے آپ مسلسل قبول کر رہے ہوتے اور آپ اپنے
اپنے اس کو طبیعت کا حصہ بناتے، یعنی اس میں سکون محسوس کرتے. لیکن عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی وسوسوں سے پریشان ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قائم ہے، ایمان برقرار ہے جب بھی آدمی وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہی بات پوچھی گئی، کچھ اصحاب نے یہ پوچھا وسوسوں کے حوالے سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یوں یہاں تک کہا کہ ایسے وسوسے ہیں کہ ہم زبان پر اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، زبان سے اسے ادا بھی نہیں کر سکتے. آگ کا انگارہ بن جانا یا آگ میں جل جانا اس سے آسان لگتا ہے کہ ہم اس وسوسے کو بیان کریں. ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وذالک محض الایمان، یہ خالص ایمان کی نشانی ہے کہ دل میں جب ایمان کی دولت ہے تو شیطان اسی دولت پر حملہ کرتا ہے اور اس کو وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اس میں آدمی کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ یہ محض وسوسے ہیں اور شیطان مجھے ان کے ذریعے سے عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، زیادہ سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کروں اور درود و سلام کی کثرت کروں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. اور ایک سوال بہن نے کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے بہت زیادہ امیدیں باندھنا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو ان امیدوں سے مراد وہ امیدیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قائم کی جائیں، بلکہ اس سے مراد انسان کی اپنی فیوچر پلاننگس ہے. کہ مثلا آدمی بڑے بڑے لمبے لمبے خیالات پیدا کر لیتا ہے، بہت دور تک آدمی نے کوئی پلان مرتب کیا ہوا ہے اور اس کے لیے یعنی کہ جو اس کے پاس اپنے موجودہ وسائل ہیں یا جو اس کو موجودہ طریقہ کار ہے اس سے کافی حد تک اس نے بڑھ کر آگے اپنی امیدیں قائم کر رکھی ہیں، جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور اس نے خود کہا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ ولا آمرنہم، میں لوگوں کو حکم دوں، ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، میں لوگوں کو بڑی بڑی امیدوں میں رکھوں گا، بڑی بڑی آرزویں دلاؤں گا، دور دور تک کا سوچ کر رکھیں گے اور پیچھے ان کو اپنے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوگی اور نہ ان کے پاس ایسے وسائل ہوں گے، لیکن بس وہ روزانہ اسی میں سوچ و بچار میں لگے رہیں گے اور اپنا بہت سارا وقت اسی کے اندر برباد کریں گے، ضائع کریں گے. تو کوئی پلان مرتب کرنا وہ اپنی جگہ جائز ہے، اچھا ہے، لیکن اس قدر طویل امیدیں باندھ کر رکھنا کہ جس کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہونے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو اور ان امیدوں کی وجہ سے وہ ناجائز طریقے اختیار کرے، دنیا کے اندر اس کا انہماک اور اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے، تو یہ طویل امیدیں ہیں جس کا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ میں بندوں کو ان میں مبتلا کروں گا. ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے. ایک بہن نے لاہور سے سوال کیا کہ کوئی ہم دوائی پیتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو بسم اللہ پڑھنا ظاہر ہے کہ وہ برکت کے لیے ہے. تو یہ برکت بیماری میں برکت نہیں بلکہ اس دوا کو شفا کے لیے مزید مؤثر بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کا نام لیا تو اس میں برکت پیدا ہوگی، یعنی اس کا اثر زیادہ جلدی مرتب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تو اس میں بسم اللہ ہر اس چیز میں، ہر اس جگہ میں کہ جو بھی جائز چیز ہے، جائز کام ہے، تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا. ایک سوال انہوں نے کیا تھا سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کے حوالے سے کہ ہم 2 رکعت پر جب بیٹھیں اتحیات پڑھیں تو وہ کہاں تک پڑھیں اور اگلی رکعت جب ہم شروع کریں تو وہ کہاں سے کریں. یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو ایسی نمازیں کہ جو سنت غیر موقدہ ہیں یا نوافل ہیں اور 2 رکعت سے آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں، مثلا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اکٹھی ایک ساتھ، تو اس میں ہر 2 رکعت پر جب آپ بیٹھیں گے تو اتحیات تو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف رب جعلنی کی دعا بھی پڑھ لیں اور اگلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہو تیسری کے لیے تو ثنا سے آپ آغاز کریں گے سبحانک اللہم سے. یہ غیر موقدہ سنتوں کا یہی حکم ہے. جیسے عصر کی 4 سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یا 4 نوافل جب بھی اکٹھے آپ پڑھیں یا 6 نوافل جیسے اوابین کے بعض لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہر 2 پر اسی طرح اتحیات درود شریف اور اگلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے. لیکن اگر سنت موقدہ ہے یا فرض نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں جیسے وطر کی نماز ہے یا فرض نمازیں ہیں یا سنت موقدہ جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، تو اس کے اندر ہر 2 رکعت پر جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور اگلی رکعت کو آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، ثنا سے آغاز اس کا نہیں کریں گے. یہ فرق بیان فرمایا ہے علماء نے سنن موقدہ میں اور غیر موقدہ میں، تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے، مثلا آپ سنت غیر موقدہ میں عادت نہیں تھی عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھنے کی یا تیسری میں سبحانک اللہ پڑھنے کی عادت نہیں تھی، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن توجہ سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ طریقہ یاد رہے گا. ایک سوال انہوں نے کیا عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے.
اس کو بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر پورا رسالہ بھی لکھا ہے، جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، یعنی کہ عورتوں کے قبرستان جانے کی ممانعت کے حوالے سے. تو اس میں ہمیں احتیاط کریں گے تو اس یقیناً یہ شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہمارا شمار کیا جائے گا. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ دل میں بہت زیادہ خواہش ہے ہم والدین کی قبر پر جائیں، یا اور مزارات کی بھی خواہش ہوتی ہے وہاں پر حاضری کے حوالے سے، تو آپ اپنی اس خواہش کو دین کے اس حکم کے تابع کر کے چلیں اور فاتحہ پڑھ لیں، گھر پہ پڑھ لیں، یا اگر اپنے شوہر کے ساتھ آپ اس طرف گئی ہیں تو جہاں باہر آپ رکی ہوئی ہیں گاڑی میں ہے کسی جگہ، وہاں سے آپ دعا کر لیں، فاتحہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کی ارواح تک اس کو پہنچانے والا ہے. اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک مثلا لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، اس نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تو ان کا آپس میں رشتے کے حوالے سے، تو دو دودھ پینے والے جب ایک ہی عورت کا دودھ پی رہے ہیں تو آپس میں یہ رضاعت کا رشتہ ان کا کہلاتا ہے، دودھ کا رشتہ، اور بھائی بہن ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپس میں ان کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک سوال کیا تھا لاہور سے شاہد صاحب نے کچھ کاروباری حوالے سے کہ انہوں نے نفع نقصان کی بنیاد پر مال خریدنے کے لیے ایک شخص کو پیسے دیے، سرمایہ بھی ٹوٹل انہی کا ہے. تو جتنا ہم آپ کے سوال کی روشنی میں جو بات سمجھ سکے ہیں اس کے مطابق شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب سرمایہ یا مال ایک شخص کی طرف سے ہو اور دوسرا شخص ورکنگ پارٹی ہو، یعنی کام کرنے والی پارٹی ہو، اور ایک شخص پیسہ اس میں لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب کبھی نقصان ہوگا تو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پیسہ لگانے والی پارٹی کی طرف لوٹتا ہے، اور جو دوسرا شخص ہے ظاہر ہے کہ اس کی محنت اس کے اندر ضائع ہوئی، یعنی ایک کا پیسہ ضائع ہوا، ایک کی محنت ضائع ہوئی. لیکن یہ سمجھنا کہ نقصان بھی ہاف ہاف ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دو آدمی پارٹنرشپ کر رہے ہوں، دونوں کی طرف سے پیسہ ملایا گیا ہو، تو ان کے اپنے جتنا انہوں نے پیسہ لگایا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، آپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک کی طرف سے پیسہ ہو اور ایک کی طرف سے صرف محنت ہے، کام کرنا ہے، تو اس کا جو اصول ہے وہ علیحدہ ہے. یہ جواب اس صورت میں ہے کہ جتنا ہم آپ کے سوال کی روشنی میں بات کو سمجھ سکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوالات آ رہے ہوں یا اور بھی آپ کی اس سلسلے میں تفصیلات ہوں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سلسلے میں تفصیلی معلومات کے لیے کوئی فتویٰ وغیرہ حاصل کر لیں، قریبی اپنے علماء سے مرتب کریں پورا سوال، اور پھر اس پر تحریری طور پر آپ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی. ایک سوال بھائی نے کیا تھا سعودی عربیہ سے کہ غسل کے وقت جو کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ غسل کے لیے آپ جانے والے تھے تو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے وہ بسم اللہ شریف ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یا کوئی بھی آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ اندر داخل ہو گئے تو ایک تو وہاں داخل ہو جانے سے ہی اب یہ تمام ذکر و اذکار بند ہو جانے چاہیے. پھر چیز جائے کہ آپ اس کے بعد اپنا لباس اتارتے ہیں تو اس کے بعد تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز پڑھیں یا کوئی چیز کی تلاوت کریں، تو ایسا نہیں. اسی طریقے سے جن گھروں میں واش روم اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بیسن اندر لگا ہوتا ہے واش روم کے اندر، تو اس میں لوگ وضو کرتے ہیں، تو اس دوران چونکہ آپ اندر ہیں واش روم کے اندر تو وہاں پر وہ دعائیں وغیرہ آپ زبان سے نہ پڑھیں. بہتر یہی ہے کہ باہر کہیں اگر انتظام ہو تو وہاں پر وضو بنائیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ پہلے سے اس کو باہر ہی بسم اللہ وغیرہ پڑھ لیں اور پھر اندر جا کر صرف وضو کریں یا صرف غسل کریں، کوئی ورد وظیفہ اس میں نہیں پڑھا جائے گا. اور ایک سوال کیا ہے بھائی نے فیصل آباد سے مردہ بچے کے پیدا ہونے کے حوالے سے کہ اس کو ہم قبرستان میں دفنا سکتے ہیں. نہیں، تو بالکل آپ دفنا سکتے ہیں، اس میں شرعاً ممانعت نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو وہاں نہ دفنائیں، کہیں اور لے جائیں، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں، وہاں دفنا سکتے ہیں اس کو. اور نام رکھنے کے حوالے سے تو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لیا تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، نام رکھ سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ ماں باپ کے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہوگا. تو عورت نے ظاہر ہے کہ ایک تکلیف برداشت کی، ایک مشقت سے وہ گزری ہے، تو دونوں کے لیے یقیناً یہ اس اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انہیں نفع عطا فرمائے گا. تو یہ آج کے سوالات تھے ناظرین جو ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں. اور جو آج کا ہمارا بنیادی عنوان ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا صفات الصالحین کے حوالے سے، تو ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور مختصراً میں اس کی صرف وضاحت کر رہا ہوں. آئندہ پروگرام میں اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، دوبارہ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون، فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں یہ التائبون یعنی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی نیک ہوتے ہیں، مگر ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پھر بھی توبہ کرتے ہیں.
عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، یعنی ہم پر تو توبہ واجب ہو چکی ہوتی ہے ہمارے روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کے گناہ کی وجہ سے، لیکن یہ ان نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے ہی نیک ہیں، حتی الامکان یہ گناہوں سے بچنے والے، مگر قرآن آغاز کر رہا ہے اس بات سے کہ التائبون، یہ پھر بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ یہ نیکیاں کر کے بھی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو یہی یہاں پر قرآن مجید ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی توبہ کرنے والے بنے، اور وہ بھی ایسی توبہ کہ جو سچی توبہ ہو۔ اچھا، یہ توبہ کیوں کرتے ہیں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی؟ یہ اس اعتبار سے توبہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ نیکی کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ جس انداز سے ہمیں یہ نیک کام کرنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو یعنی مسلسل وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہی تصور کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں، اور ہم گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ نیک تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے سوچ کا ان اللہ کے نیک بندوں میں اور ہمارے درمیان۔ تو ہمیں اپنی سوچ کے اس زاویے کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو التائبون فرمایا کہ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں رات کو کم سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، یعنی زیادہ تر یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آج کل بھی خیر نوجوان کم سوتے ہیں، مگر وہ عبادت کی بجائے اور بہت سارے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے، اور نہ جانے کن کن ذرائع سے۔ اب بھی کم سونے کا ہے معاملہ، لیکن وجوہات چینج ہو گئی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے زندگی کی روشنی میں ہمیں اسی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ناظرین ایک صفات کا تسلسل ہے، متفرق مقامات پر ہے قرآن مجید میں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے ماہ ربیع الاخر کی مناسبت سے، اور جو کچھ آج ہم بیان کر سکے ہیں اللہ رب کریم ہم سب کو اس کو سمجھنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔